کہ یہ تو تم سمجھ رہے ہو کہ جو وسوسے دل میں آتے ہیں غیر اختیاری طور پر ان پر بھی مواخذہ ہوگا، یہ بات صحیح نہیں۔ اللہ تعالیٰ کسی کو اس کی وسعت سے زیادہ کا مکلف نہیں کرتے، لہذا مواخذہ صرف ان خیالات پر ہوگا جو آدمی جان بوجھ کر اختیار سے لے کر آئے اور کسی گناہ کا پکا ارادہ کرے، تب مواخذہ ہوگا، اس سے پہلے۔ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد پھر سرکار دو عالم نے صراحتاً بھی ارشاد فرما دیا کہ ان اللہ تجاوز عن امتی ما وسوست به صدور، کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت سے اس کے دل میں آنے والے وسوسوں کو معاف کر دیا۔ کیسا ہی برے سے برا وسوسہ دل میں آ جائے، کیسا ہی برے سے برا خیال دل میں آ جائے، اگر غیر اختیاری طور پر آیا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا معاف کرے گا۔ یہاں تک کہ کفر کا بھی خیال آ جائے معاذ اللہ، شرک کا بھی خیال آ جائے معاذ اللہ، تو اس کے اوپر بھی کوئی معاف کرے گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمد علیہ صاحب السلام کے لیے یہ راستہ آسان فرما دیا کہ ان وسوسوں کی طرف دھیان ہی نہ دو۔ بہت بڑا سبق مل گیا ہم لوگوں کو جو اکثر وساوس و خطرات کا شکار رہتے ہیں، پوچھتے رہتے ہیں کہ صاحب وسوسے ایسے ایسے وسوسے آتے ہیں، بہت ہی برے برے خیالات دل میں آتے ہیں۔ تو فرما دیا کہ اس سے کوئی گھبرانے کی بات نہیں، غیر اختیاری طور پر آ رہا ہے تو آنے۔ ایک صحابی نے عرض کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کہ یا رسول اللہ، بعض اوقات میرے دل میں ایسے خیالات آتے ہیں کہ مجھے جل کر کوئلہ ہو جانا زیادہ پسند ہے، بس بنسبت اس بات کے کہ وہ باتیں میرے زبان سے نکلیں، ایسے خیالات۔ تو بڑے گھبرائے ہوئے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں ان وسوسوں کی وجہ سے کہیں اللہ بچائے ایمان سے خارج نہ ہو جاؤں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا تو آپ نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ ذاک صریح الایمان، یہ وسوسوں کا آنا تو ایمان کی کھلی علامت ہے، ایمان کی کھلی علامت ہے۔ سوچتے کہ شیطان جاتا ہی اس شخص کے پاس ہے وسوسے ڈالنے کے لیے جس کے پاس کچھ ایمان۔ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب معاذ المکی قدس اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی اچھی تشریح فرمائی، فرمایا کہ بھائی چور اسی گھر میں جاتا ہے جہاں کچھ مال ہو، جہاں مال ہی نہیں پتا ہے کہ اس کے پاس ہے ہی نہیں کچھ، تو وہاں جا کے کیا چوری کرے گا؟ تو جہاں کچھ مال ہوتا ہے وہیں چور جاتا ہے۔ شیطان بھی وہیں پر جا کر پہنچتا ہے جہاں معلوم ہو کہ کچھ ایمان ہے اس کے پاس، اس ایمان کو ڈاواڈول کرنے کی خاطر آگے جا کے پریشان کرتا ہے اور دل میں وسوسے ڈالتا ہے۔ تو خوب سمجھ لیجیے یہ وسوسے، یہ خیالات جو بکثرت آتے رہتے ہیں، ان سے گھبرانے اور مایوس ہونے کی بات نہیں ہے، یہ تو ایمان والے کے واسطے یہ لازمہ ہے، تقریباً ہر ایک کے دل میں آتے ہیں اس قسم کے خیالات صاحب ایمان کے۔ اور قرآن کریم نے فرما دیا اس کے بارے میں کہ انما النجوى من الشیطان لیحزن الذین آمنوا ولیس بضارهم شیئا، یہ تو شیطان کو سرگوشی کرتا ہے تمہارے ساتھ، یہ جو خیالات دل میں آ رہے ہیں یہ شیطان تم سے سرگوشی کر رہا ہے۔ یہ کیوں کرتا ہے؟ لیحزن الذین آمنوا، تاکہ ایمان والوں کو غم میں مبتلا کرے۔ لیکن ساتھ ہی فرما دیا ولیس بضارهم شیئا، یہ ان کو ذرہ برابر نقصان پہنچانے والا نہیں، اس وسوسے سے ذرہ برابر نقصان نہیں پہنچا، ان وسوسے سے ڈرنا۔ ہاں صرف ایک خیال ہے جس کو کہا گیا کہ اس کے اوپر پکڑ ہوگی، وہ ہے کسی گناہ کا پکا ارادہ کرنا، جسے عزم ہے، ایسا پکا ارادہ کہ جس میں ذرا بھی تردد نہ ہو، اس کے اوپر پکڑ ہو جائے۔ لیکن اس پکے ارادے سے پہلے پہلے جتنے خیالات آ رہے ہیں، کیا چاہو یوں کر لوں، کیا چاہو ایسا کر گزروں، اس کے اوپر کوئی پکڑ نہیں۔ پکا ارادہ جب کر لیا تو بس پھر اس کے اوپر پکڑ۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر دو مسلمان ایک دوسرے کے اوپر تلوار اٹھا کر مقابلے کے لیے آ جائیں، دونوں کے درمیان تلوار سے مقابلہ ہو رہا ہے، یعنی ہر شخص دوسرے کو مارنے کے در پہ ہے، تو فرمایا کہ القاتل والمقتول کلاہما فی النار، تو مارنے والا بھی، جس نے قتل کیا وہ بھی، قاتل بھی اور مقتول بھی، دونوں کے دونوں جہنم میں جائیں۔ اگر ان میں سے کسی ایک نے مار ڈالا تو قاتل تو جہنم میں جائے گا ہی، مقتول بھی جہنم میں۔ کیوں؟
صحابہ کرام نے پوچھا کہ رسول اللہ حاضر قاتل فما بارul مقتول، قاتل کا تو جانا سمجھ میں آتا ہے کہ جہنم میں جانا چاہیے، اس نے بہت بڑا گناہ کیا، لیکن مقتول کیوں جائے گا جہنم میں؟ تو فرمایا کہ انہ عزم علی قتل صاحبہ، کہ اس نے اپنے ساتھی کو قتل کرنے کا پکا ارادہ کر کے نکلا تھا، اگر اس کا داؤ چل جاتا وہ مار دیتا، اتفاق سے داؤ دوسرے کا چل گیا، اس واسطے وہ قاتل بن گیا، یہ مقتول بن گیا، لیکن ارادہ اس نے پکا کر لیا تھا دوسرے کو مارنے کا، تو چونکہ پکا ارادہ کر لیا تھا اس واسطے اس کے اوپر مواخذہ ہو گیا۔ تو جب کسی گناہ کا بالکل پکا ارادہ ایسا کر لیا جائے جس میں ذرا بھی تردد نہ ہو، اب وہ کسی آفت کوئی آسمانی وجہ ایسی پیدا ہو گئی کہ وہ نہیں کر پایا، لیکن ارادہ پکا تھا اپنی طرف سے، اس کے اوپر مواخذہ ہے۔ اور یہ جو اس سے نیچے کے درجے میں پکا ارادہ نہیں ہے، دل میں خیال آ رہا ہے کہ کر دوں، پھر کبھی دل میں ساتھ ساتھ یاد نہیں بھائی پوری بات ہے نہیں کرنا چاہیے، پھر آ گیا کہ نہیں کر لو، اچھا اس میں لطف آئے گا، اس میں مزہ محسوس ہوگا، اس قسم کے خیالات آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں، تو اس کے اوپر کوئی معافی اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں سے نہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ ایک عام حالات، تو اس پکے ارادے سے تو ہر حال میں بچنا چاہیے، اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو نصیب، لیکن اس سے نیچے درجات اتنے وساوس خطرات آ رہے ہیں، خواہ نماز میں آ رہے ہوں، نماز سے باہر آ رہے ہوں، کسی حالت میں آ رہے ہوں، یہ سب غیر اختیاری جو آ رہے ہیں، تو ان سے ذرہ برابر نقصان ہے۔ اور نماز میں جو خیالات اکثر آتے رہتے ہیں اور اکثر لوگ پریشان رہتے ہیں اس نماز کے خیالات کی وجہ سے، کہ صاحب ہماری نماز ہی کیا، صبح سے لے کے شام تک ہم نماز کے اندر کھڑے ہوتے ہیں تو کبھی کاروبار کا خیال، کبھی بچوں کا خیال، کبھی روٹی کا خیال، کبھی تفریحات کا خیال، بعض اوقات فاسد قاصد شہوانی نفسانی خیالات دل میں آتے رہتے ہیں، تو ایسے میں کیا ہماری نماز اور کیا ہمارا سجدہ؟ تو خوب سمجھ لیجیے کہ یہ خیالات جو غیر اختیاری طور پر آ رہے ہیں، ان کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی مواخذہ نہیں۔ پہلے کئی مرتبہ عرض کر چکا ہوں کہ اپنی طرف سے اس بات کا اہتمام کر کے کھڑا ہو جائے کہ جو الفاظ زبان سے نکالوں گا نماز کے اندر وہ سوچ کر نکالوں گا، دھیان سے نکالوں گا، الحمدللہ رب العالمین کہا تو دل میں پتہ ہو کہ میں یہ الفاظ کہہ رہا ہوں، اس طرح اپنی طرف سے اس کا اہتمام کریں، لیکن خود سے خیال بھٹک گیا غیر اختیاری طور پر، ادھر سے ادھر چلا گیا، ادھر سے ادھر چلا گیا، تو خشوع میں کوئی فرق نہیں آتا اللہ سبحانہ وتعالیٰ۔ پھر جب خیال آ جائے، یاد آ جائے، پھر لوٹائے انہیں الفاظ کی طرف، پھر خیال آ جائے، پھر لوٹائے، پھر خیال آ جائے، پھر لوٹائے، یہی کرتا رہے، اور اس طرح کر لیا تو یقین رکھیے کہ پورا مکمل خشوع حاصل ہے انشاءاللہ، خشوع میں کوئی کمی نہیں اگر غیر اختیاری خیالات۔ حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض لوگ یہ کوشش کرتے ہیں جب نماز کا خیال آتا ہے، کوئی وسوسے آتے ہیں، خیالات آتے ہیں، تو آدمی دفع کرنے کے پیچھے پڑ جاتا ہے کہ اس کو بھگائے کہ نکل جائے کس طرح چھٹو اس کو، تو حضرت نے فرمایا کہ اس طرح کبھی بھی دور نہیں ہوں گے خیالات، دور کرنے کی کوشش کرو گے تو کبھی دور نہیں ہوں گے۔ اس کا راستہ یہی ہے کہ جب خیال آ جائے، جب تنبہ ہو کہ میں بھٹک گیا، دوسری طرف خیالات آ رہے ہیں، لوٹ کر ان الفاظ کی طرف آ جائے جو زبان سے نکال رہے ہیں، بس اتنا کام کرنا، یہ اس کا مکلف ہے، وہ کرنا، پھر آ گیا پھر بھٹک گیا تو پھر آ جائے، جب یاد جب طرف ہو پھر آ جائے۔ اگر ساری نماز میں یہی ہوتا رہے کہ بھٹک گیا پھر آ گیا، بھٹک گیا پھر آ گیا، بھٹک گیا پھر آ گیا، تو یقین رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں وہ نماز انشاءاللہ مکمل خشوع کی نماز، ہاں اپنے اختیار سے نہ لائیں، اپنے اختیار سے خیال دوسرا نہ لائیں، اور یہ بھی بتا دو کہ اپنے اختیار سے خیال لانا، وہ خیال لانا منع ہے جو عبادت نہ ہو، اور جو خیال عبادت کا حصہ ہو وہ اپنی طرف سے لانا بھی جائے۔ کوئی عالم ہے نماز پڑھ رہا ہے اور نماز کے اندر کسی فقہی مسئلے میں الجھا ہوا ہے، تو پھر فقہی مسئلہ حل کر رہا ہے تو اس کے لیے جائے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں جہاد کے لشکر کی صفیں نماز کے اندر ترتیب دیتا ہوں، نماز میں کھڑا ہو کر اس میں ترتیب دیتا ہوں کہ فلاں ہاتھ کے اوپر کس طرح صفیں ہونی چاہیے، کس کو آگے کرنا چاہیے، کس کو پیچھے کرنا چاہیے،
یہ فاروق اعظم فرماتے رضی اللہ تعالیٰ. وہ اپنے اختیار سے لا رہے ہیں لیکن جو خیال لا رہے ہیں وہ بھی عبادت ہے، لہذا وہ منافی نہیں نماز کی اور اس سے خشوع میں کوئی فرق نہیں آتا. حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ آپ سب جانتے ہیں بڑے درجے کے عالم صوفی اور وغیرہ نے کیا کیا مقامات اللہ تعالیٰ نے دیے تھے. ان کے ایک بھائی تھے جو پیچھے نماز نہیں پڑھتے بھائی صاحب. تو کسی نے جا کر ان کے والدہ سے شکایت کر دی کہ یہ امام غزالی کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے آپ اپنے بھائی کے پیچھے. تو والدہ نے بلایا تو پوچھا بھائی کیوں نہیں پڑھتے تم اس کے پیچھے نماز؟ کہا جی اس کی نماز کیا ہے، اس کے پیچھے کیا نماز پڑھوں؟ وہ تو نماز کیا پڑھتا ہے، اس کا دل دماغ جو ہے وہ ہے تو نفاس کے مسائل کو لکھا رہتا ہے. جب میں اس کے پیچھے جانا نیت باندھتا ہوں تو اس کا دماغ ہوتا ہے وہ عورتوں کے حیض اور نفاس کے مسائل کو کھولتا رہتا ہے. تو کیا نماز ہوئی گندی نماز ہے، اس میں میں پیچھے نہیں پڑھتا. تو والدہ بھی امام غزالی کی والدہ کی تو فرمایا کہ بھائی وہ تو نماز کے اندر فقہی مسئلے سوچتا ہے اور اس فقہی مسئلے سوچنا جائز ہے نماز کے اندر، اور تو ایپ جوئی میں پڑا ہوا ہے نماز کے اندر. جب نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو اس کی ایپ تلاش کر رہا ہے کہ اس کی نماز صحیح ہے یا غلط ہے، اچھی ہے یا بری ہے، جو بالکل صحیح حرام ہے. تو وہ تو اللہ کا بندہ فقہی مسئلے سوچ رہا ہے کہ اس کے ایبوں کے اندر ایبوں کے پیچھے پڑا ہوا ہے، رسول میں پڑا ہوا ہے، لہٰذا وہ بہتر ہے کہ تم بہتر. تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ والدہ نے بھی یہ بات واضح فرماتی کہ فقہی مسئلے کو سوچنا یہ کوئی گناہ کی بات نہیں نماز میں. تو اپنے اختیار سے ایسے خیال لانا جو طاعت کا حصہ ہے، عبادت کا حصہ ہے، وہ بھی نماز کے خشوع کے منافی ہے، وہ بھی جائے اللہ تعالیٰ نے وہ بھی جائے. اب آخر تدبر کا حکم ہے کہ نہیں کہ قرآن کریم پڑھتے ہوئے تدبر کرو. تو اب کوئی شخص قرآن شریف پڑھ رہا ہے اور اس کی آیات کے اسرار و حکم کے اندر غلطوں بیچا ہے تو وہ سب جائز، سب عبادت ہے. تو کوئی بھی ایسا خیال جو طاعت کا خیال ہو، عبادت کا خیال ہو، وہ اپنے اختیار سے ملا ہے. ہاں وہ خیالات طاعت اور عبادت کا حصہ نہیں ہے، دنیا کے معاملات ہیں، کیسے کھاؤں کیسے کماؤں، یہ خیالات اپنے اختیار سے نہ لائے. خود سے آ رہے ہیں تو آنے دیں، خود سے آ رہے ہیں تو اس سے کوئی حبہ برابر فرق نہیں ہوتا. نماز کے خشوع میں فرق نہیں پڑتا. ہاں اپنے اختیار سے جب تنبہ ہو گیا یہ خیالات آ رہے ہیں اور اس کے باوجود اس کو باقی رکھا، اسی میں اور مزے لیتا رہا، یہ ناجائز. جب تنبہ ہو جائے لوٹ آؤ نماز کے الفاظ. تو یہ جو ہم خوب اچھی طرح سمجھ لیجیے، یہ ہم سب اس غلطی میں مبتلا رہتے ہیں کہ اپنی نمازوں کی بڑی بے قدری کرتے ہیں. ہماری نماز کیا ہے، ٹکریں مار لیتی ہیں. نماز کیا ہوئی، اس میں خیال کہیں، دماغ کہیں، دل کہیں. تو یہ نماز کیا ہے، وہ ٹکریں مار رہے ہیں. خوب سمجھ لیجیے یہ بڑی بے ادبی کی بات ہے. ارے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کیا کم ہے احسان کہ اپنی بارگاہ میں حاضری کی توفیق ادا کرنا. کیسے ہی صحیح، بے دھیانی میں صحیح، بے خیالی میں صحیح، ناکارہ صحیح، خراب صحیح ہماری طرف سے، لیکن اپنی بارگاہ میں حاضری کی توفیق ادا کرنا، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی. کتنے ہیں جن کو اس کی بھی توفیق اللہ تبارک و تعالیٰ نے ادا کر، اس پر شکر ادا. اور یہ خیال کے ساتھ یہ ٹکریں ہو رہی ہیں، یہ رکوع سجدے کیسے ہو رہے ہیں. شاید پہلے بھی آپ سے سنایا تھا کہ ہمارے حضرت ڈاکٹر صاحب مدد اللہ صدر کی خدمت میں ایک صاحب آئے. انہوں نے آ کر عرض کیا کہ حضرت میں بہت سخت پریشان ہوں اور نمازیں جو ہیں ہماری وہ کسی کام کی نہیں. سجدہ جو کرتا ہوں تو ایسے خراب، فاسد، شہوانی، نفسانی خیالات کا دماغ کے اوپر ہجوم ہوتا ہے. تو اس حالت میں سجدہ کرتا ہوں. سجدہ کیا ہوا، وہ تو ایسی ٹکریں ہو گئی اور بڑا پریشان ہوں کہ کس طرح سمجھ. تو ہمارے حضرت نے فرمایا کہ بھائی یہ تم سجدہ کرتے ہو یہ کیسا سجدہ ہے؟ کہ وہ تو بڑا ناپاک گندا سجدہ ہے کہ اس میں تمام خیالات سوال نفسانی ہوتے ہیں. کہا کہ اچھا اگر یہ ناپاک گندا سجدہ ہے تو پھر بھائی یہ اللہ میں تو نہیں کرنا چاہیے ایسا گندا ناپاک سجدہ. تو ایسا کرو یہ گندا ناپاک سجدہ تو مجھے کرو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے تو کوئی بہت اعلیٰ درجے کا پاکیزہ قسم کا سجدہ چاہیے. تو یہ گندا ناپاک شیطانی نفسانی خیالات سے بھرا ہوا سجدہ یہ مجھ ناپاک کو کرو میرے سامنے. توبہ 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 میں آپ کے سامنے کیسے کر لوں. تو فرمایا کہ معلوم ہوا کہ سجدہ یہ اسی کے لیے ہے، یہ پیشانی کسی اور کے آگے جھک نہیں سکتی.
ख्यालात उसमें खा कितने आ रहे हो, काफिर हो, शहवानी हो, नफसानी हो, लेकिन ये पेशानी झुकेगी तो उसी दर पर झुकेगी। लिहाजा सजदा उसी के लिए, अल्लाह के लिए। ये फासिद ख्यालात जो गैर इख्तियारी आ रहे हैं, इंशाअल्लाह ये कुछ नहीं बिगाड़, हाँ बस इस बात का एहतमाम हो कि अपने इख्तियार से न लाए खैर ख्यालात जो जायज नहीं है, अपने इख्तियार से लेकर ना, बेख्तियारी में जो आ रहा है तो इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला के हाथ सब माफ। और क्या अच्छी बात फरमाई एक मरतबा हज़रत डॉक्टर साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि देखो भाई, दो आदमियों का हाल बताना। एक साहब है, रिटायर हो चुके और कोई जिम्मेदारियां मुलाजमत की, काम आपकी सर पर नहीं, और रिटायर जिंदगी गुजार रहे हैं। तो वो उस हालत में जब अजान होती है तो अजान होते ही घर से निकल पड़ते हैं और जाकर मस्जिद में पहली सफ में जाकर ताहियतुल मस्जिद अदा करते हैं, फिर सुन्नतें पढ़ते हैं, फिर इंतजार में बैठे रहते हैं, फिर सफ़े अव्वल में नमाज के अंदर शामिल होकर बड़े आराम से, बड़े खुशी के साथ नमाज पढ़ के घर वापस आते हैं। एक तो याद है, एक आदमी है जो बेचारा ठेले पर सामान लेकर बेचता है अपने बच्चों का पेट पालने के साथ। वो सामान ठेले पर ये बेच रहा है, बेचता फिर रहा है। उसी में जनाब नमाज का वक्त आ गया। अब कोई ग्राहक उससे कुछ मांग रहा है, वो कुछ मांग रहा है, उसी में बैठा हुआ जब देखा कि नमाज बिल्कुल खड़ी हो गई, खड़े होने के करीब है, जल्दी से ठेला उसे लगाया और मस्जिद के पास और लगा कर जल्दी वुजू की, दिल कहीं, दिमाग कहीं, और आकर अल्लाहु अकबर करके खड़ा हो गया। अब खड़ा तो हो गया, जिस्म यहाँ, हाथ यहाँ बंधे हुए, और दिल दिमाग अटका हुआ कि वो ठेला उठा के ना ले जाए, कोई चोर ना आ जाए, कोई शिकार ना आ जाए। ये खतरा उसके दिल दिमाग के ऊपर गुजर रहे हैं। और इसी हालत में 4 रकअतें उसके बेचारे ने पढ़ी और पढ़कर फिर जल्दी से 2-1 रकअतें सुन्नतें वाक़िदा को पढ़ के और फिर जल्दी से जाके ठेला उठा के चलता बना। फरमाया कि बताओ किसकी नमाज में नूर और रूहानियत ज्यादा है, पहले वाले की या दूसरे वाले? देखने वाला आम जाहिर भी ये कहेगा कि साहब वो तो सफ़े अव्वल में जाके बैठा, कब से आकर मस्जिद में बैठा, बड़े खुशी खुजू से नमाज पढ़ी, अल्लाह के ताला के सिवा, अल्लाह के कलाम के सिवा किसी तरफ ध्यान नहीं दिया, और ये तो इसका दिल कहीं दिमाग है। अगर फरमाते हैं पूरे वसूख के साथ कहता हूं कि इस दूसरे वाले की नमाज में जो नूरानियत और रूहानियत है, पहले शख्स की नमाज में वो नूरानियत और रूहानियत, इस वास्ते कि ये अपने फराइज की अंजामदही के दौरान, ये फराइज के अंजामदही के दौरान जबकि इसके दिलो दिमाग के ऊपर अपनी जिम्मेदारियों का बोझ मुसल्लत है, उस हालत में ये अपने ठेले को जो छोड़कर आ रहा है, इस ठेले को जो छोड़कर आ रहा है, ये सिर्फ अपने अल्लाह को राजी करने के खातिर, अल्लाह के हुक्म को पूरा करने के खातिर आ रहा है। दर हकीकत अल्लाह के यहाँ कीमत उसके जज्बे की, वो दिल दिमाग उसका कहीं है, जो ख्यालात कहीं है, उस पर पकड़ करवाएंगे अल्लाह ताला उससे कि तू नमाज के अंदर खड़ा था, तेरा दिल ठेले में था, ठेले के सामान में था। अल्लाह ताला उस जज्बे को देखेंगे जिस जज्बे के साथ वो लेकर था, इताअत का जज्बा, अल्लाह के आगे सर झुकाने का जज्बा। तो इसलिए ये ख्यालात और वसाविस ये तो आदमियों के लिहाज से बदलते रहते हैं। जितने जिसके जिम्मेदारियां ज्यादा होंगी उतना ही उसको ख्यालात वसाविस से ज्यादा आएंगे। उससे घबराने, परेशान होने, मायूस होने की जरूरत नहीं। अल्लाह तबारक व तआला से मांगता रहे। फिर एक बात और वो भी याद रखने की है कि अगर ये ख्यालात वसाविस ना आए नमाज के अंदर, हम जैसे आदमी को, और बड़ा खुशू खुजू से नमाज पढ़े कि सिवाय अल्लाह के किसी का ख्याल ना आए। बड़े बड़े लोगों के वाकयात सुन रखे हैं कि खड़े हुए नमाज के अंदर और आकर तीर लग गया, जिहाद के अंदर पैरा दे रहे थे, आकर तीर लग गया, खून का फव्वारा निकला, मगर ये नमाज उन्होंने इतनी थोड़ी, इतना लुत्फ आ रहा था इतना, तो उसको सुनकर आदमी महसूस करता है कि उस मकाम की नमाज है। असल में तो अगर वो मकाम, वो नमाज खुदा, मैं तो कहता हूँ खुदा ना करे हम में से किसी को हासिल हो जाए, तो खुदा जाने कहां उसका दिमाग पहुंचेगा, तकब्बुर में, उज्ब में, खुद पसंदी में, खुदा जाने किस मकाम पर पहुंच, ये समझेगा पता नहीं मैं कहां पहुंच गया। वो जो किसी ने कहा कि सल्लल हाइकु रकातैन वंतज़र अल-वहय, एक जुलाहे ने एक मरतबा 2 रकअतें पढ़ ली थी नमाज, तो नमाज पढ़ के इंतजार में बैठा है कि कब वही आती है अल्लाह ताला की। तो अगर इस किस्म की नमाज हम में से किसी को हासिल हो जाए किसी दिन, तो उसी वक्त
وہ خدا جانے پیغمبری کا دعویٰ کرتے اللہ بتائے، یا مہدی ہونے کا دعویٰ کرتے، یا کہنے کا دعویٰ کرتے. یہ سب حکمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی. دیتے ہیں بعد ازر پہ قضا خار دیکھ کر، تو یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ظرف دیکھ کر عطا فرماتے ہیں. تو یہ لذت بہت زیادہ آنے لگے نماز کے اندر اور کہیں اور خیال نہ جائے تو خدا جانے یہ بندہ جو ہے تکبر اس میں کس جگہ تک پہنچے. اس لیے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکمت ہے. اسی لیے حضرت گنگوہی قدس اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ اپنی طرف سے نہیں میں کہہ رہا، حضرت گنگوہی قدس اللہ علیہ وسلم جیسا ہمارا سید القائے تھا وہ فرماتے ہیں کہ میں اس شخص کو دل سے مبارکباد دیتا ہوں جس کو ساری زندگی نماز میں کبھی مزہ نہیں آیا، جس کو ساری زندگی نماز میں کبھی لطف نہیں آیا، اس کو میں لیکن نماز چھوڑی نہیں، پڑھتا رہا، تو میں اس کو دل سے مبارکباد دیتا ہوں. اس واسطے کہ یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ نماز مزے کی خاطر نہیں پڑھ رہا، یہ لذت کی خاطر نہیں پڑھ رہا، یہ اللہ کے حکم کی خاطر ہے. اور اگر مزہ آ گیا اور لذت آ گئی تو اس میں خطرہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ نماز پڑھ رہا ہو اس مزے اور لذت کی. تو نماز تو مزے اور لذت کی خاطر نہیں پڑھی جاتی، وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی اطاعت میں، اس کی بندگی میں پڑھی جاتی. تو اس لیے اس میں ہم جیسے کمزور لوگوں کے لیے بڑی حکمتیں ہیں اللہ تعالیٰ جن سے آلات کے آنے سے کہ اپنے بارے میں کسی غلط فہمی میں خود فہمی میں زیادہ مبتلا نہیں ہوتے، اگر کہیں ہو جائے تو مبتلا نہ ہونے لگے. اس لیے بس سیدھی سیدھی بات ہے، اپنے اختیار سے خیال نہ لاؤ، اس کی کوشش کرو، اور اگر آ جائے تو پھر جب تنوع ہو جائے تو دوبارہ واپس. بس یہی کرتے رہو، ساری عمر یہی کرتے رہو. انشاءاللہ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون میں انشاءاللہ داخل ہوتے ہیں. میں نے کہا تھا یہ حضرت حکیم الفضل صلی اللہ علیہ وسلم کہ انشاءاللہ داخل ہوتے ہیں، کچھ لوگ داخل. تو یہ اس حدیث کا جو خلاصہ نکلا وہ یہ ہے کہ دل کے خیالات پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں مواخذہ نہیں ہے، الا یہ کہ پکا ارادہ ہو جائے، پکا ارادہ ہو جائے کام کرنے کا. اور یہ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عجیب و غریب رحمت کہ گناہ کے بارے میں تو یہ اصول بنا دیا کہ اگر گناہ کرنے کا خیال آیا، شوق پیدا ہوا، دل میں تھوڑا سا ارادہ بھی کر لیا کہ بھائی کر ہی لو، ہاں عزم کی حد تک نہیں پہنچا تو اللہ تعالیٰ کے یہاں سے کوئی گرفت نہیں، کوئی پکڑ نہیں انشاءاللہ. بلکہ یہ بار بار خیال آتا رہا اور یہ انسان پھر اس کو دفع کرتا رہا اور عمل نہیں کیا تو نہ کرنے پر اجر مل جائے گا انسان. اس کو خیال آیا تھا، داعیہ پیدا ہوا تھا، محرک اس کے سامنے آ گیا تھا، لیکن اس کے باوجود اس نے اپنے آپ کو بچا لیا، اس پر اجر مل جائے گا. اور محض خیال آ جانے سے گناہ اس کے نام اعمال میں نہیں لکھا جائے گا. اور نیکی کے بارے میں فرمایا کہ نیکی کا اگر خیال بھی آ گیا، یہ خیال آ گیا کہ فلاں نیکی کر لوں، اور وہ اگرچہ پکے ارادے کے درجے تک نہیں پہنچا مگر اس سے کم، جس کو عربی میں ہم کہتے ہیں، یعنی یہ خیال آ گیا کہ بھائی اس وقت یہ کام کروں گا، بہت پکا نہ صحیح ارادہ لیکن دل میں فی الجملہ ارادہ کر لیا، تو بہت سے نیکی کے کاموں کے ارادے پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اجر عطا کرتا ہے. کہ اگر یہ مجھے مال مل گیا تو میں اتنا اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ کروں گا، یہ ارادہ کر لیا، اس کو رسوا کرتا ہے. یہ ارادہ کر لیا کہ اگر کبھی جہاد فی سبیل اللہ کی نوبت آ گئی، اللہ کے راستے میں جہاد کروں گا، اور شہادت کی خواہش دل میں پیدا ہو گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کو بھی اللہ تعالیٰ شہداء میں شمار کرنا ہے. فرمایا من سأل الشہادۃ بصدق قلبہ کتب من الشہداء وإن مات علی فراشہ. اگر کوئی شخص سچے دل سے شہادت طلب کرے کہ اللہ مجھے اپنے راستے میں شہادت میں مقام عطا فرمائیے، تو اللہ تعالیٰ اس کو شہیدوں میں ہی شمار فرمائیں گے، چاہے جس طرح فرمائیں. تو نیکی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں قانون یہ ہے کہ پکے ارادے سے پہلے بھی اجر عطا فرما دیتے ہیں، اور گناہ کے اندر قانون یہ ہے کہ جب تک پکا ارادہ نہ ہو جائے اس وقت تک معاملہ نہیں ہوتا. یہ رحمت اللہ تو اس سے بچنا ہے پکے ارادے سے. باقی اور جو مساوس خطرات خیالات آتے رہے ان کو پرواہ نہ کریں.
لگا رہے اپنے کام میں، اس کو نہ چھوڑے ان خیالات کی وجہ سے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ اس کی مثال ایسی سمجھو کہ ایک شخص جو ہے اس کو حاکم وقت نے، سربراہ حکومت نے بلایا، دعوت دی، تمہیں ہمارے ہاں آؤ۔ اب یہ جا رہا ہے جلدی میں، اب جاتے ہوئے راستے میں کوئی اس کا دامن گھسیٹ کے اس سے کوئی بات پوچھتا ہے، کوئی دوسرا دامن گھسیٹ کے بات پوچھتا ہے، کوئی تیسرا دامن گھسیٹ کے بات پوچھتا ہے، تو بیچ میں یہ لوگ جو ہیں وہ اس کو جاتے ہوئے تنگ کر رہے ہیں۔ تو بتاؤ یہ شخص کیا اپنا راستہ روک کر ان لوگوں سے الجھے گا جو دامن اس کا پکڑ رہے ہیں، یا اپنا سفر جاری رکھے گا؟ اگر اس میں الجھ گیا کہ اس کو روک رہا ہے، 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 تو اپنے بادشاہ کے دربار میں کبھی بھی نہیں پہنچ سکتا۔ ہاں اس کا تو یہ ہوگا کہ یہ کیا پاگل لوگ ہیں، بیوقوف، یہ میرے راستے میں آ گئے ہیں، مجھے تو اس وقت جانا ہے اپنے بادشاہ کے پاس، یہ بڑا اعزاز اور اکرام حاصل کرنا ہے، تو وہ ان کی طرف دھیان بھی نہیں دے گا اور بھاگتا چلا جائے گا۔ تو فرمایا وساوس کا علاج بھی یہ ہے، شیطانی وساوس کا، جو ان کی طرف دھیان نہ دے، دوسری طرف اپنے آپ کو متوجہ کرے، دوسرے کام میں لگا دے اور ان کی طرف دھیان نہ دے، تو انشاءاللہ کسی نہ کسی دن منزل تک پہنچ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو